जोरदार आवाज में कहिएगा आमीन। हाथों को उठा के कहिएगा आमीन। आइए हम यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आज हम खुदा के घर पहुंच रहे हैं। आइए जोरदार तालियां खुदा की तारीफ कीजिए, तालियां बजाकर खुदा को मुबारक करिए। हालेलुया आमीन। आइए हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए बाप बेटा रूह उसके नाम में किताब मुकद्दस को खोलेंगे और मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम में से लूका के मुताबिक इंजील बयान उसके हम 23वें बाब को निकालेंगे और 23वें बाब कि हम 39 आयत से बुलंद आवाज के साथ मिलकर खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। लूका के मुताबिक इंजील बयान 23वां बाब 39 आता। ये मिलकर इसको जोरदार आवाज में पढ़ते हैं। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि इसी सजा में गिरफ्तार है। हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। जरा आपने जोरदार तरीके से पढ़ना है। फिर उसने कहा, ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। किताब मुकद्दस को पढ़ने वाले, सुनने वाले, इस पर अमल करने वाले बाईस से बरकत है। दोनों हाथों को उठा के बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। जोरदार आवाज से कहिएगा आमीन। हमने पिछले इतवार खुदा के कलाम में से 7 सलीबी कलमात की हमने तलीमी सिलसिले को हमने शुरू किया था। कौन से? आपने बोलना है 7 सलीबी कलमात को हमने शुरू किया था। और हमने पहला कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने देखे, जो 7 सलीबी कलमात हैं, ये वो कलमे हैं या ये वो आवाज है जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर किया। खुदा का कलाम सारा ही कुदरत वाला है। आमीन। सारा ही बरकत है। पर ये 7 इसलिए सलीबी कलमात है क्योंकि ये 7 जो आवाज थे जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर किए, ये हम उनके अंदर जो सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हम उन कलमों की बात कर रहे हैं। और हमने पहले कलमे के ऊपर बात की कि यीशु मसीह ने शफात की है, दुआ की है। और हमने बाइबली बुनियादों के ऊपर, नबूवतों के ऊपर और यीशु मसीह की तालीमात के ऊपर इस कलमे को देखा कि खुदावंद यीशु मसीह जो कहते रहे वो करते थे। आमीन। जो कहते थे वो करते थे। और ये कलमा हम अपनी दुआओं में भी बोलते हैं, हम अपने स्पीच, अपनी तलीम के अंदर भी बोलते हैं, वाज के दौरान भी बोलते हैं। लेकिन याद रखिए, ये कलमा हमारे बिहेवियर का हिस्सा होना चाहिए। आमीन। हम कई दफा दूसरों को माफ तो कर देते हैं पर अंदर से बात खत्म नहीं करते। ये कलमा हमारे अंदर, हमारे किरदार के अंदर मिल जाए। आमीन। फिर हम दूसरों को यीशु दिखा सकेंगे। आमीन। और आपको याद होगा एक ऐसे शख्स के बारे में जिसको लोग जो है वो पत्थर मार रहे थे। उसकी मारने की वजह क्या थी? वो खुदा के कलाम की सच्ची बातें कर रहा था। वो उन्होंने
اس نے ایسا باکمال واز کیا کہ ہیکل کا حقیقی میننگ جو ہے وہ ان کے سامنے کھول دیا. سلیمانی ہیکل سے اگر آپ اس کو سارے واز کو پڑھے تو اس واز کے اندر کیا ریویلیشن خدا کا بندہ اسٹیفنس بیان کرتا ہے. اور یاد رکھیے خدا کا سچا کلام اور سچے بیتوں کو کھولنے کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ شخص کو پتھروں سے, لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا اس نے یسوع کا رویہ نہیں کیا؟ وہ تو بھی وہی رویہ اپنا رہا تھا. آمین. یعنی جو کہہ رہا تھا وہ کردار کے اندر نظر آیا ہے. آمین. آج جو کلمہ ہے دوسرا صلیبی کلمہ جو ہے جس کو نجات کا کلمہ اور رفاقت کا کلمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور میں نے پچھلے اتوار بھی اقرار کیا, میری خدمت کے اندر یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ میں نے بڑی قوت پاک روح سے بڑا زور لے کے, بڑی رہنمائی لے کے اپنے آپ کو بڑا اس بات کے لیے دعاؤں کے ساتھ اس تعلیمی سلسلے کو شروع کیا ہے کہ میں کئی سال یہی سمجھتا رہا کہ بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, پھر جا کر ہم ان صلیبی کلمات پر میں بات کروں گا. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کلمات کو سننے کا خدا نے فضل دیا, لیکن جب لسننگ اس کو کیا تو دکھ بھی ہوا کہ جب ہم خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں تو ہمیں بڑی سمجھداری اور وزڈم کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے, حکمت کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کلمے کو بہت اندازوں کے ساتھ بیان بھی کیا جاتا ہے, لیکن آج ہم خدا کے کلام میں سے جانیں گے اس بات کو کہ یہ جو کلمہ ہے نجات کا کلمہ, رفاقت کا کلمہ, آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اب یاد رکھیے جہاں یہ اس کو نجات کا کلمہ کہا جاتا ہے, میں نجات کے اوپر اگر بات کرنا شروع کروں تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہم نے پہلے کلمے میں بھی معافی کی میں تعلیم کرتا, مسیحیت معافی کا پیغام ہے, بہت سی باتیں تھیں, لیکن میں نے کسی طرف لے کے نہیں چیزیں گیا, میں صرف یسوع ہی کے چگرد میں نے ساری تعلیم کو رکھا. آج بھی میں نجات کی بات کروں گا تو نجات کے بارے میں بہت سا بائبل مقدس میں حوالہ جات موجود ہے, ایک لمبی تعلیم موجود ہے, لیکن میں آج بھی چاہوں گا کہ میں صرف بہت سی باتیں نہیں بلکہ صرف اسی بات کو جس کو میں نے لیا ہے دیانتداری کے ساتھ بیان کروں. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں دیانتداری کے ساتھ منادی کرتا ہوں, آپ دیانتداری کے اندر سنیں گے. آمین. کیونکہ دونوں کے اندر جب دیانتداری ہوگی تو یاد رکھیے خدا اپنی زندگیوں کے اندر کام کرے گا. آمین. سننے والے اور سنانے والے دیانتدار ہوں گے تو خدا کی برکات سے ممور ہوں گے. اب یاد رکھیے یہ نجات کا کلمہ ہے. کون سا کلمہ ہے؟ یہ رفاقت کا کلمہ ہے. کون سا کلمہ ہے؟ یہ دوسرا واز ہے جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کیا ہے. اور یہ جو نجات کا کلمہ ہے یہ نہایت ہی کمال بات ہے. یہ جو کلمہ ہے جو حقیقی نجات کا بید یہ کلمہ کھولتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کون سا بید کھولتا ہے؟ حقیقی نجات کا یہ بید کھولتا ہے, کیونکہ نجات کی جو میننگز ہے وہ ہے رہائی. کیا؟ گناہ سے رہائی, بدن کی بیماری سے رہائی, بدروہوں سے رہائی, یا کوئی بھی رہائی ہے. لیکن یہاں جو نجات کا میننگ کھلتا ہے, اور یاد رکھیے حقیقی نجات کی تکمیل. کیا؟ یعنی یہ جو کلمہ ہے یہ اس لیے نجات کا کلمہ ہے کیونکہ یہ حقیقی نجات کی تکمیل اس کلمے میں اپنے عروج پر پہنچتی ہے. حقیقی نجات کی تکمیل کیا کرتی ہے؟ اپنے عروج پر پہنچتی ہے. اور حقیقی نجات کا مقصد کیا ہے؟ صرف گناہوں سے رہائی نہیں ہے, بیماریوں سے رہائی نہیں ہے. حقیقی نجات کا مقصد یہ ہے کہ گناہگار جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہو جائے. آمین. کیا ہو جائے؟ کس میں داخل ہو جائے؟ صرف وہ بدروہوں سے آزاد نہ ہو بلکہ وہ خدا کی بادشاہی کے اندر چلا جائے. یہ نجات کا کلمہ جو ہے یہ حقیقی نجات کے میننگ کو روح اور کمال کی طرف لے کر جاتا ہے. اور یہاں پر یاد رکھیے اب خدا کا کلام بیان کرتا ہے جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے. کیا ہوئے تھے؟ اب خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے اندر ہر آنے والا لمحہ جو ہے, ہر آنے والی بات جو ہے
وہ یاد رکھیے کوئی حادثاتی نہیں ہے کہ بس ایسے ہوتا جا رہا ہے، ساری چیزیں ایسے ہوتی جا رہی ہیں، مجوسی آ رہے ہیں، وہ ہدیے دے رہے ہیں، روح فرشتہ ایک کواری کے پاس بھیجا جا رہا ہے، یسوع کو پکڑا جا رہا ہے، اس کو 30 سکوں کی عوض بیچا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اس وقت نہیں ہو رہی، بلکہ وہ باتیں ہیں جو انبیاء نے ہزاروں سو سال پہلے کہی تھی، اب وہ اپنی تکمیل کی طرف جا رہی ہیں، اپنے عروج کی طرف جا رہی ہیں وہ باتیں۔ اس لیے یسوع کی زندگی کے اندر اگر اس کو کوڑے پڑ رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ بھی صحیفوں کی تکمیل ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کوڑوں کی مار سے بدی دور ہوتی ہے۔ کیا؟ اگر کوڑے نہ پڑتے تو بدی دور نہ ہوتی۔ ہر ایک بات جو ہے اگر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جا رہا ہے تو ابراہیم کو جو بڑا دکھایا گیا تھا کیا اس کا سر خالی تھا؟ ہر ایک بات اپنی تکمیل کی طرف جا رہی ہے، اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے۔ اور اب یسوع مسیح جب صلیب پر ہیں تو وہ اکیلے صلیب پر نہیں ہوں گے، جہاں اس کی موت کے بارے میں، جہاں اس کی پیدائش کے بارے میں بیان کیا گیا، وہاں یہ بھی بیان کیا گیا وہ خطا کاروں میں شمار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عیسائیاہ کی کتاب 53 باب 12 آیت نوٹ کر لیجئے، وہ خطا کاروں میں کیا ہوگا؟ ذرا بلند آواز سے کیا ہوگا؟ اب یہ پیشگوئی بھی تکمیل کی طرف جا رہی ہے۔ اب دونوں ڈاکوؤں کے ساتھ مصلوب ہونا، ایک تو یہ صحیفوں کی تکمیل ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ انبیاء کے نبوتوں کی تکمیل ہے۔ دوسری بات جو ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یسوع کو صلیب نہیں دیا گیا، یہ دونوں ڈاکوؤں کا لٹکنا یسوع مسیح کی صلیبی موت کو ہسٹوریکل بنا رہا ہے۔ کیا بنا رہا ہے؟ اب تاریخ کے اندر اب ان دونوں ڈاکوؤں کے نام جو ہیں اگر آپ نوٹ کیجئے گا، پہلا جونتھن، یوتاس، JONTAN، جونتھن، یوتاس۔ اب یہ نام کہاں سے مل رہے ہیں؟ یہ ان مقدموں سے نام باہر آ رہے ہیں جو، کیونکہ دیکھیں یسوع مسیح کا تو ایک دم جو ساری چیز، لیکن ان ڈاکوؤں کے جو مقدمے ہیں وہ سالوں سے سماعت ہوتی رہی ہے، یہ پیشیوں پر جاتے رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی فائلیں موجود ہیں۔ اب یہ دونوں ڈاکو جو ہیں، پہلا جونتھن یوتاس، دوسرا جو ہے میگاتاس۔ کیا؟ MAGGATRAS۔ اب دونوں ڈاکو جو ہیں ہسٹری، لطینی اور یونانی جو نسخے ہیں ان کا نام تک بیان کرتے ہیں کہ ان کے نام کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ روم کی دستاویز کا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ رومی عدالت کا ہم حصہ رہا ہے یہ ڈاکوؤں کا آنا۔ اب جب ہم دوسرا کلمہ خداوند یسوع مسیح بولتے ہیں تو یہاں اس سے پہلے کہ ہم کلمے کی جانب بڑھیں، آئیے تھوڑا سا پس منظر میں جاتے ہیں، تھوڑا سا پس منظر میں جاتے ہیں، رکتے ہیں، غور کرتے ہیں اس بات پر۔ اور یہ جو کلمہ ہے یاد رکھیے یہ 2-3 کام بڑے خاص کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ نجات کی تعلیم کو، جو صحیح ڈاکٹرین ہے، جو صحیح تھیالوجی ہے، اس کا بید بیان کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دوسری بات یہ ذہنوں کے اندر پائے جانے والی جو غلط راہ ہیں ان کا بھی جواب دیتا ہے۔ اب جب ہم 39 آیت کو پڑھتے ہیں تو 39 آیت کے اندر لکھا ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں، کیا تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ پہلا کیا کہنے لگا؟ کیا تو مسیح نہیں؟ اچھا اب کیا بیچ میں سے نکال دے، سوال نکال دے تو کیا کہتا ہے؟ تو مسیح نہیں؟ ذرا سوال سائڈ پہ کر دے تھوڑی دیر کے لیے۔ کیا کیا بھی تھوڑا سا سائڈ پہ بھی ڈال دے، اگر اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ میں چاہتا ہوں رکے یہاں، ہم نے بارہا دفعہ پڑھا ہوگا
کیونکہ اس میں اتنا کچھ ہے کہ میں نے آج پورے ٹائم سے 11 بجے سے شروع کیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں کم سے کم تھوڑا سا، زیادہ تو نہیں پر تھوڑا سا ضرور اس کلمے کے بارے میں بیان کر دوں، کیونکہ اگر اس کو مزید اس کو کھول کے بیان کروں تو 2-2.5 گھنٹے بھی اسٹل یہاں پہ کھڑے ہوئے چاہیے ہوں گے تاکہ ہم اور زیادہ بڑھ سکیں، لیکن 1 گھنٹے کے اندر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے تو ہم اس محدود وقت کے اندر بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ اب اس پر غور کریں ذرا۔ پہلا ڈاکو کیا کہتا ہے؟ کیا تو تانا دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ کیا تو مسیح نہیں؟ اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ کیا کر؟ اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ اب یہ مخاطب کس سے ہو رہا ہے؟ یسوع سے۔ کس سے مخاطب ہوا ہے؟ یسوع سے۔ یہ ڈاکو یسوع سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ کیا کر؟ اب یہ فکرہ خداوند یسوع مسیح نے کیسے ڈاکو سے سنا ہے، بلکہ ہر رومی سپاہی کہتے ہیں تو بچا، فقی فریسی کہتے ہیں تو بچا، عالم کہتے ہیں تو بچا۔ یہ تو فکرہ خداوند یسوع مسیح بار بار صلیب سے سن رہے، ہم تجھے مسیح مان لیں گے، ہم تجھے۔ آج دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی وقت کی ضرورت کے لیے یسوع کو مسیح ماننا چاہتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ وقت کی ضرورت کے لیے یسوع کو مسیح ماننا چاہتے ہیں۔ ان کو یسوع اسی وقت مانیں گے جب وہ بیماری سے شفا پائیں گے، باقی یسوع نہیں پتا کوئی بھی۔ وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے یسوع کو ماننا نہیں چاہتے۔ اس کے لیے یعنی وہ دنیا داری کے اندر دنیا کی بہت سیاسی قید و بند کی رہائی سے وہ یسوع کو ماننا چاہتے ہیں، اپنی وقتی چیزوں کے لیے یسوع کو ماننا چاہتے ہیں، کیونکہ جو صلیب پر تکلیف تھی یہ تو وقتی تکلیف تھی۔ کیا تھی؟ کون سی تکلیف تھی؟ کیا اس نے ساری زندگی صلیب پر رہنا تھا؟ کیونکہ جب صلیب پر لٹکا ہے اب تو اینڈ کی طرف چلا گیا نا، 4 گھنٹے بعد، 5 گھنٹے کے بعد، اور کئی دفعہ تو ہفتہ جو ڈاکوؤں کی لاشیں تھی صلیب پر لٹکی رہتی تھی۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں پھر کبھی اس کے ٹائمنگ کے اوپر بھی کسی دن بات کروں گا۔ سولی صلیب ڈیفرنٹ کیا ہے، طریقہ کار کیا تھا، اس کے اوپر ایک علیحدہ سے میں نہیں کلمات کے اندر کسی اور کلمے کے ساتھ کفارے یا کسی اور کلمے کے ساتھ پھر ان کو جسٹ کر دوں گا، چیزوں کو ساتھ ملا لوں گا۔ اب یہ رہائی چاہتا ہے اس تکلیف سے جو صلیب پر ہے۔ کیا ہے؟ کس تکلیف سے؟ جو صلیب پر ہے، اور کہتا ہے وقتی ضرورت کے لیے یسوع کو مخاطب کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ آج بہت سے لوگ ہیں وہ دعا نہیں کرتے ہوں گے، پر جہاں درد ہوتی خداوند مینوں رام دے دے، ضرورت پیسوں کی ہوگی خداوند مینوں ضرورت۔ دیکھیں ضرورت وقتی ضرورت کے لیے، آج یہ ڈاکو والا رویہ جو ہے نا، کیا ہمارے میں نہیں ہے؟ ہم جب پھنسے ہوں گے کہیں پھر یسوع کو مخاطب کریں گے۔ دیکھیں یہ دعا کرنا بڑی بات نہیں ہے، پر ہم مخاطب کئی دفعہ ہم کیا کہتے ہیں؟ خداوند میں یقین کر لاں گا میرا کام کر دے۔ تو بھائی خداوند رہا کرے نہ رہا کرے، وہ یسوع ہے ہی ہے۔ آمین۔ اس کا نام قدرت والا ہے ہی ہے۔ آمین۔ ہم کئی دفعہ اپنی زندگی کے اندر ہم کئی دفعہ اس رویے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ چیلنج کس کو کر رہا ہے؟ چیلنج تو خود کو بچا اور ہمیں بھی بچا۔ یہ اس پرسنالٹی کو چیلنج کر رہا ہے جو 4 دن کے مردے کی قبر پہ کھڑا ہو جا کہے اے لازر قبر میں سے باہر نکل آ، وہ 4 دن کا مردہ قبر سے باہر نکل آتا ہے۔ یہ چیلنج کس کو کر رہا ہے؟ جو جنازہ روک لے تو بیوہ کے بیٹے کو زندہ کر کے اس کو واپس بھیج دیتا ہے۔ یہ چیلنج کس پرسنالٹی سے کر رہا ہے؟ آنکھیں نہیں ہے، مٹی لیتا ہے، آنکھیں بنا کر کہتا ہے جا ڈولے۔ چیلنج کس پرسنالٹی کو کر رہا ہے؟ کہ مشکل تھا نیچے اتروں گا؟ کہہ دیتا۔ ہم نے اس دن اس بات کو جانا کہ خداوند یسوع مسیح، دیکھیں محبت کا رسول جو ہے، جہاں محبت ہوتی ہے نا، کئی دفعہ یہ جنونی بھی کر دیتی ہے بندے کو، زیادہ تر جنونی کر دیتی ہے۔
کبھی کئی کچھ باتیں جنون کے اندر ہوتی ہے, کچھ باتیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتی ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ جنون کے ساتھ کچھ باتیں کچھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتی ہیں. کو یاد ہوگا جب سامریوں نے جگہ نہ دی, ہم نے پہلے کلمے میں جانا تو یوحنا رسول کہنے لگا خداوند بھیجے آگ نازل کریے. خداوند نے کیا کہا؟ نہیں, یہ روح نہیں ہے. یسوع جانتے تھے اگر یسوع شیطان کی بات مانتے, ہیکل سے نیچے گرا دیتے, کیا چوٹ لگتی؟ جہاں باقی صحیفے پورے ہونے تھے, کیا یہ نہیں ہونا تھا؟ پر صرف نجات کا کام نہ ہوتا. اگر یسوع صلیب سے نیچے اتر آتے تو مسیح کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ, کیونکہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. دیکھیں ہم کب جلوس نکالتے, جلسے نکالتے ساڑھے یسوع کے خلاف گل کی ہے, کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ سانو ساڑھے یسوع کے مقصد کا پتا ہے. آمین. سانو ساڑھے یسوع کے آن دے مقصد کا پتا ہے. یسوع کی چاہتا ہے کہ گناہگار کی نجات پان. آمین. اسی نجات والے گل کرتے ہیں. یہ کلمہ نجات کا کلمہ جو ہے یہ کبھی تکمیل کی طرف نہ جاتا. اور پھر یاد رکھیے, نہ اس ڈاکو کے لیے راہ کھلتا, نہ ہمارے لیے راہ کھلتا ہے. اگر یسوع نیچے اتر آتا تو اس بات کو جانیے اور سمجھیے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس وقتی پرابلمز کو نہیں دیکھ رہے تھے. خداوند یسوع مسیح ہم سب کی ہمیشہ نجات کو دیکھ رہے تھے. آمین. کیا کر رہے تھے؟ وہ اس مشکل کو نہیں دیکھ رہے تھے جس کے اندر تھے. اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ وہ کہنے لگا اگر تو مسیح ہے تو خود کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا. اب جب اس بات کو ذرا سمجھیے, اب یسوع کا مشن یہ نہیں تھا. یسوع تو ہمیشہ اپنے لوگوں کو کہتا کسی کو نہ بتانا میں نے ٹھیک کر دیا, کسی کو نہ بتانا. یسوع کا مقصد دنیا میں آ کر فیمس ہونا نہیں تھا. یسوع کا مقصد ایک ہی تھا, جو باپ سے ٹوٹا ہوا رشتہ ہے وہ بحال ہو جائے. آمین. اور یہاں تک آپ کو پتا ہے کہ شیطان کا پہلے دن سے لے کر, کیونکہ یاد رکھیے آج دنیا میں سب سے بڑی پرابلم دیکھیں, شیطان کو پہلے دن بھی یہی اس کا ٹارگٹ تھا کہ یسوع صلیب تک نہ جائے. اور آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. یسوع کے موعظے تو وہ بیان کرتے ہیں پر صلیب پر آ کے رک جاتے ہیں, کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ صلیب کا پیغام جو ہے لوگوں کو سمجھ لگے. اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو مگر نجات پانے والے, بولو نا, ہم نجات پانے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے. آمین. قدرت ظاہر ہوتی ہے یسوع مسیح کی صلیب پر. اب یسوع مسیح وہ اپنے مشن کی بات کر رہا ہے. یسوع اپنے مشن, یسوع نے کیا کہا تھا؟ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سے مشنوں کی بات کرتے ہیں, اور ڈاکو کا اپنا مشن ہے میں بچ جاؤں, ہے کیا کر جاؤں, اور کس کے بغیر بچ جاؤں؟ کفارے اور صلیب کے بغیر بچ جاؤں. ڈاکو کا کی مشن ہے نجات بھی نہ ہوئے تے میں بچ جاواں, کفارہ بھی نہ ہوئے میں بچ جاواں. یہ نہیں کہ میں توبہ بھی نہ کرا, میں اج بھی کئی دا مشن ہے, ٹھیک ہے پی بھی جاؤ رگڑی جاؤ جو لگتا بچ جائیے. ذرا یہ مشن جڑا نا یسوع دا مشن مسیح ہے. اج بھی دنیا تے مشن کام کر رہے ہیں, توبہ نہیں, نجات نہیں, کچھ نہیں, بس بچ جائیے. ہے کی ہو جائیے؟ بچ جائیے. پر اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں, اس بات کو جان لیں, خداوند یسوع نے اس کو کوئی جواب نہ دیا کوئی جواب نہیں. اس کو جواب کون دے رہا ہے؟ دوسرا ڈاکو دے رہا ہے. یسوع نے کوئی رپلائی نہیں کیا جی اس کے لیے. یسوع نے کوئی ہاں ہوں نہیں کی, کوئی. یسوع نے دیکھ اس لیے ہم بہت سی باتیں کرتے کہتے یسوع کو بول نہیں رہا بھائی, وہ ہر گل کا رپلائی نہیں کرتا. انہوں پتا میں کتنے رپلائی کرنا تے کتنے نہیں کرنا. کوئی اس کو جواب نہیں ملا, کوئی ہوں ہاں نہیں ہوئی آگے سے, کوئی کچھ آگے سے, کوئی کچھ نہیں اس کو خداوند نے کہا. دوسرا ڈاکو جو ہے وہ کلام بیان کرتا ہے 40 آیت کے اندر, مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا, کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ کیا کہا؟
کیا تو خدا سے حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے. کہتا ہے تجھے ابھی بھی ڈر نہیں لگا؟ تو کیوں سزا میں ہے؟ کیوں سزا میں تھا؟ ہماری سزا تو کیا ہے؟ واجبی ہے. یعنی ہم کوئی غلط سزا نہیں پا رہے، ہم ٹھیک سزا پا رہے ہیں. پر تجھے خدا سے ڈر نہیں لگ رہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی تک وہ اپنی حالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. حالے بھی کوئی ذریعہ لب رہا ہے، میں بچ جاؤں کیے. آج بہت سے لوگ ہیں وہ اپنی حالت پر غور نہیں کرتے، وہ صرف اپنے بینیفٹس پر غور کرتے ہیں. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں یسوع کی صلیبی موت پر غور نہیں کرتے، اپنی بینیفٹس پر غور کرتے ہیں، اپنے فائدے پر غور کرتے ہیں، اپنی ذات خود نمائی پر، اپنی ذات سے بالا تر ہو کر یسوع کے کفارے کو سوچتے نہیں ہیں. اپنی ذات سے، اپنی ڈیزائر سے باہر نکل کر صلیب کے پیغام کو نہیں سمجھتے. اور ہم تو سزا واجبی پا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ یہ سزا جو ان کو تھی، یہ سزا کیونکہ وہ بدکار ہیں، وہ ڈاکو ہیں، ان کی سزا انہوں نے لوگوں کو لوٹا، لوگوں پر ظلم کیے، لوگوں کو قیمتی چیزوں کو چھڑایا. اور ان کا جرم کیا ہے؟ وہ ڈاکو ہیں. کیا ہے؟ ڈاکو ہیں دونوں. اس وجہ سے وہ سزا کے اندر تھے. اس نے کہا کہ ہم تو وہ سزا جو ہمیں سزا دی جا رہی ہے، وہ ہم نے لوگوں کو لوٹا ہے، ہم نے ناحق کھایا ہے، لوگوں کے گھروں میں چوریاں کی ہیں، ہم نے لوگوں کو مارا ہے، ہم نے ظلم کیا. ہماری سزا تو یہ ہے. پر کیا کہتا ہے آگے بات پر؟ اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اپنے کاموں کا، ہم اس لیے صلیبی پر ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کو لوٹا ہے، ہم نے ظلم کیا ہے. پر پھر اس نے کہا لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. ہم تو اس لیے صلیبی پر ہیں، ہم نے غلط کام کیے، ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، پر اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. اب دونوں نے خداوند سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ریکویسٹ دونوں ہی کی تھی. پہلے نے بھی کی ہمیں بچا، پر اس نے اس بدن کی رہائی مانگ لی. کس کی رہائی مانگی؟ پہلے نے کس کی مانگی؟ دوسرا جو ہے، پہلی بات وہ کیا کر رہا ہے؟ پہلی بات وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے ہم اگر صلیبی پر ہیں تو ہم بے گناہ نہیں ہیں، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم اپنے کاموں کا، ہماری سزا ہم پر واجب تھی، ثابت ہوئی ہے، لوگوں نے گواہی دی ہے یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ ناحق ہے، یہ پکڑے گئے ہیں. پر وہ پرسنالٹی جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. اب یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح وہ پرسنالٹی ہے جس کے دعوے بھی زندہ ہیں. کیا ہے؟ دنیا کے اندر بہت سے لوگوں نے دعوے کیے، پر بعد میں کہا گیا انہوں نے دعوے کیے، ان کے دعوے کتابوں تک محدود رہے. پر یاد رکھیے یسوع مسیح جب زمین پر تھے تو لوگ اس بات کا اقرار کرتے تھے یہ دعووں میں سچا ہے، یہ دعووں میں سچا ہے. اور یاد رکھیے یسوع وہ بہت پرسنالٹی ہے جس کے صرف دعوے بھی زندہ نہیں بلکہ دعوے کرنے والا بھی زندہ ہے. آمین. دعوے کرنے والا بھی زندہ ہے، دعوے جو کرنے والا وہ بھی زندہ ہے. اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں حوالہ نوٹ کر لیے گا 8 باب کی 4 جائے، کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کیا کہا؟ کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اب یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ مخالفین کو کہا جا رہا ہے.
8:46 यूहन्ना की इंजीली बयान किनको कहा जा रहा है? अगर उनके पास कोई दलील होती तो क्या वो ना लाते, छोड़ देते? हालांकि वो कई ऐसे इल्जाम खुदावंद यीशु मसीह पर लगाते थे, पर उनके पास कोई दलील नहीं होती थी। और देखिए, अब भी दलील यीशु मसीह को जब उन्होंने पकड़वाया, कोई दलील उनके पास तब भी नहीं थी। यीशु मसीह पर मैंने पिछले साल खुदावंद यीशु मसीह की पेशियां मैंने बताया कि खुदावंद यीशु किस किस अदालत के अंदर लाया गया। लंबी टीचिंग थी, मैंने बयान की। उसके बाद फिर यीशु मसीह पर एक मजहबी केस था, दूसरा सियासी केस था। क्या था? मजहबी केस क्या था? ये खुदा का अपने आप को बेटा बनाता है। और सियासी केस क्या था? ये रोमी हुकूमत के खिलाफ है, इसको टैक्स देने के खिलाफ है, यानी सिविल नाफरमानी का मुकदमा था। कौन सा मुकदमा था? सिविल नाफरमानी। आज की एविडेंस के मुताबिक सिविल नाफरमानी है, टैक्स। तो क्या यीशु मसीह ने टैक्स देने से मना किया था? यीशु ने आज भी लोग जो हैं, ना उनके पास पहले जवाब था, ना दुनिया के पास आज जवाब है। पहले भी उनके पास यही जवाब था, मार दो, चढ़ा दो। आज भी लोगों के पास दलील नहीं है, आज भी लोगों के पास यही है मसीहों के लिए। यीशु के लिए भी कोई जवाब नहीं था। क्या था? डरने थे, शोर शराबा था, सारा कुछ था ना। आज भी खुदा के लोगों के लिए भी कोई जवाब नहीं है, यही है। यीशु ने कहा, जब हरे के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे के साथ किया जाएगा। इस बात को समझिए। अब न सिर्फ ये सलीब से डाकू कह रहे इसने कोई बेजा काम नहीं किया, बल्कि सलीब देने वाली अदालत ने भी, रोमी अदालत के अंदर बड़े लोग सूलियां चढ़े, बड़े लोग जो हैं वो हुए। लेकिन मत्ती की इंजील उसके 27वें बाब के अंदर बयान करता है खुदा का कलाम। 27वें बाब की 15वीं आयत जरा देख लें, 27 की 15 वर्ष देख लें जरा। और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नाम उनका एक मशहूर कैदी था। पर जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने उसको हसद से पकड़वाया। क्योंकि उसे मालूम था। क्या मालूम था? आज यीशु मसीह पर भी हसद की बना पर मुकदमे बनाए गए, और अब मसीहों पर भी हसद की बना पर ही मुकदमे बनाए जाते हैं, जाते रहेंगे। उसको मालूम था। किसकी बना पर? हसद की बना पर। आगे पढ़िए 23 आयत में। और जब वो तख्ते अदा 23 है, उसने कहा, क्यों उसने क्या बुराई की है? उसने कहा, क्यों इसने क्या बुराई की है? आगे मगर वो और भी चला दलील नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं? सवाल क्या किया गया है? इसने क्या किया है? क्या बुराई की है? तो बुराई बताते ना। क्या कर रहे हैं? चला कर कहने लगे, वो मसलूब हो। बस क्या करो? दलील दलूल कोई नहीं, की करो? दलील दलूल कोई नहीं, बस आगे। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, जब उसने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा बलवा हुआ जाता है, अमन खराब हो रहा है, आगे तो पानी लेकर लोगों के रूप 26 आयत में क्या लिखा है? पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए। अब रोमी अदालत के अंदर हुक्मरान पहली दफा ऐसा कर रहा है। उसने कहा, ठीक है, अमन खराब होगा, मुल्की हालात खराब होंगे, मेरी सीट जाएगी।
اس نے پانی لیا اور کیا کیا؟ لوگوں کے سامنے اپنے اور کہا میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ جو کہا، دعویٰ کیا، کیا کیا؟ کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا؟ کوئی اس دعوے کو، یہ دعویٰ تو رومی عدالت کے سامنے بھی تھا، کون ثابت کرے گا؟ یہ دعویٰ تو اس وقت کے حسد کرنے والوں کے بھی سامنے تھا، یہ دعویٰ تو اب دیکھیں، یہ دعویٰ ڈاکو کہہ رہا ہے اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ اب جب اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا، جب اس نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں، وہ سولی پر کیوں ہے؟ کیا کہہ رہا؟ وہ اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ ادھر جواب میرے کو ہے، ہر بندے کو ادھر پرسنل جواب ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ ہمارے نہیں، اپنے، میرے پاس ہے۔ اس کا جواب اگر مجھے مل جائے گا نا، اگر اے گل مینوں سمجھ لگ جائے گی، میں نے ابھی یاد کے رکھتے کچھ باتیں، میں نے ایک لمبی ڈیٹیل پڑھائی تھی اور میں نے 50 ریزن جو ہیں اس کے اوپر، جو میری اپنے نوٹس ہیں، جو میری اپنی ڈائریز ہیں، بہت سے سرمن ڈلیور نہیں ہوتے، وقت نہیں ہوتا۔ پچھلے سال میں نے کوشش کی کہ عید الفاصل بھی کلمات کا ہم نے سلسلہ شروع کیا، میری پچھلے سال کوشش تھی کہ 50 وجوہات جو ہے یسوع مسیح کی صلیب پر چڑھنے کی بیان کروں کتاب مقدس سے، پھر کبھی 50 وجوہات بیان کروں گا، 50 وجوہات خدا کے کلام میں سے بائی ورس بیان کروں گا یسوع کیوں صلیب پر چڑھا۔ اگر آپ یہ جواب نہیں دیں گے یسوع کیوں، یہ اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ وہ پھر مینوں گل یاد آ جاندی، تسی خاموش ہوندے ہو نا۔ ایک دفعہ کسی خادم نے ایک بات بتائی، پنڈا تھامچ عید آندی سی، ایسٹر آن والا سی، عید القیامت والمسیح آن والی سی، تے ایک ماں جڑی وہ اپنے بچیاں دی شاپنگ کرنے واسطے نا شہر جا رہی سی۔ کدھر جا رہی سی؟ شہر۔ اچھا ہن پنڈا تھامچ ایک ماحول ہوندا ہے، بساں چ سارے تانوں پتہ چڑھی جاندے نے، چلو ہن بھی ماڈرن ہو رہا ہے، شکر ہے خدا دا۔ نہیں تے جڑے ساڈے علاقے سن جڑے چڑھ جاندے سن، بی بی پیچھے ہو جا، بندہ تو ہی پیچھے ہو جا۔ او جناب بندے سن، کچھ انہاں کہا اماں کتنے چلنی ہے؟ یہ عید آ رہی ہے، بچیاں دے کپڑے لین چلی ہیں۔ اچھا کیڑی عید آ رہی ہے؟ ایسٹر آ رہا ہے۔ اچھا ایسٹر نو کی ہویا سی؟ ساڈے یسوع نو سولی چاڑھیا سی، انہاں کی کیتا سی؟ ساڈے یسوع نو کیوں چاڑھیا سی؟ کچھ کیتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے لگی؟ انہوں پتا سی عید منانی ہے، اسی پتا چاڑھیا کیوں ہے۔ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، ہم نے کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ اگر میں نہ کرتا تو وہ کبھی سولی نہ چڑھتا۔ اس کا جواب میرے پاس ہے۔ کیوں سولی چڑھا؟ یہ اس کا جواب آپ کے اندر ہے، اور جو آپ کے اندر جواب ہے سچ میں وہ گواہی ہے آپ کے اندر۔ آمین؟ وہ گواہی ہے آپ کے اندر، جو آپ کے اندر اس کا جواب ہے وہ آپ کا ایمان ہے۔ اگر آپ نہیں اندر آپ کے جواب اس کا، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ ابھی صلیب کے پیغام کو سمجھے نہیں ہیں۔ پھر آپ، ہم نے پچھلے دن سیکھا کہ یسایہ 53 باب کے اندر پڑھتے جانا سی پر سمجھنا نہیں ہے، اس لیے اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا، یہ اقرار ہے۔ اب انڈرسٹینڈ کیجئے ایک اور بات کو، اب جب خداوند یسوع اس نے اقرار کیا کہ میں تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہوں، پر یہ بے گناہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اب پہلی بات، ایمان کا پہلا حصہ کیا ہے کہ یسوع نے کوئی ایسا کام نہیں کیا پر وہ صلیب چڑھا ہے۔ کیا ہے؟ وہ صلیب چڑھا ہے۔ اب اس بات کو جاننا، وہ کیوں چڑھا ہے؟ وہ میرے لیے چڑھا ہے
मेरे गुनाहों को मिटाने के लिए चढ़ा है, मुझे खुदा से मिलाने के लिए सलीब पर चढ़ा है। अगर वो सलीब पर न चढ़ता तो कभी मुझे आसमानी खुदा को बाप कहने का हक न मिलता। अब खुदावंद यीशु मसीह ने पहला इकरार किया है नजात के अंदर, इस बात का इकरार करना कि यीशु मसीह मेरे लिए क्या हुआ है, सलीब पर। और कलाम में क्या लिखा है, जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। किस पर? क्यों? क्योंकि मसीह ने खुद उनकी सजाएं उठा ली है। आमीन। अब जब हम नजात का काम जो है वो एक अमल से शुरू होता है। और पहला अमल क्या है? अपने गुनाहों का इकरार करना। क्या करना? और यीशु मसीह की सलीबी मौत को कबूल करना कि मेरी सजा जो है वो यीशु मसीह ने उठा ली है। आमीन। मेरे गुनाहों को यीशु मसीह ने उठा लिया है। और फिर और अगली बात क्या है? क्या कहता है? फिर उसने कहा, ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद ना। आज फिरदौस में तू मेरे साथ होगा, देखो तुझसे है मेरा ये वादा। आखिरी लम्हे एक डाकू ने यीशु के ताइब होकर अपने गुनाहों का इकरार कर दिया। और अंडरस्टैंड कीजिए, अब यीशु ने पहले को कोई रिप्लाई दिया? अब इसने अगली कौन सी बात की है? याद रखिए, हम जितनी मर्जी दुआएं कर लें, जब हम खुदावंद यीशु को ये कहते हैं ना, मैंने तेरी बादशाही में जाना है, कहाँ जाना है? तो यीशु का मकसद यही था कि वो हमें कहाँ लेकर जाए? अपनी बादशाही में लेकर जाए। उसने कहा, आज ही तू मेरे साथ। अब देखिए ये तलीमी हिस्सा है। आज ही क्या यीशु जानते थे? मैं आगे चल के बताऊंगा, मैंने सरमन पहले पे दिया है, अब जरूर लिसनिंग कीजिएगा, यूट्यूब फेसबुक पर भी है। मसीह की क़यामत अलूहियत में। क्या जी? मसीह की क़यामत अलूहियत में। आपको याद नहीं होगा, मैं पक्का पता, मैं पूछ लूँ, पर आप ज़रूर सुनिएगा। और ये वो बातें हैं जो आपके पास बहुत बड़े जवाब हैं यीशु मसीह के बदन में खुदा होने के। यीशु की मौत किस में है? लूहियत में। लूहियत के अंदर है मौत। आज भी तो क्या होगा मेरे साथ? फिरदौस में होगा। आप पहली बात देखिए, डाकू यहाँ कई दिन टिकाए जाते हैं, और वो क्या कहते हैं? आज भी तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्या होगा मेरे साथ? अब बाइबल मुकद्दस में फिरदौस का लफ्ज 3 दफा लिखा गया है। क्या हुआ है? कितनी दफा? 3 दफा, टोटल 3 दफा है। अब ये लफ्ज 3 दफा लिखा गया है, लेकिन फिरदौस के बारे में बाइबल की तालीम बहुत बड़ी है। क्या है? बहुत बड़ी है। आज मैं नजरियात भी ठीक करूंगा थोड़े से फिरदौस के बारे में, जो गलत नजरियात हैं। आज ही तो मेरे साथ क्या होगा, और सवाल जवाब होंगे। क्या कहा, क्यों कहा, ताकि हम अंडरस्टैंड कर लें। ज़ेना के वजन पे, जो पंजाबी में कहते हैं, पहाड़ पे जरा सोचा देते हैं। आज ही तो क्या होगा मेरे साथ? फिरदौस में होगा। अब यीशु ने किसको कहा? कौन से वाले को कहा? दूसरे। अब इसका यह मतलब है कि दोनों एक जगह पर नहीं गए। पहली बात, दोनों पहली बात दोनों एक जगह पर नहीं गए। यानी इसका मतलब है एक यीशु के साथ गया है, एक जो कहीं और गया है। वाज़ेह? क्योंकि दोनों इकट्ठे जाते तो फिर सिलसिला भी हो रहा होता ये। क्योंकि ये देखें, ये बड़ी थियोलॉजी की बातें जो मैं करने लगा हूँ, कलाम की गहरी तालीम की बातें करने लगा हूँ, सादा सादा, ताकि हमें कम से कम देखें। मैंने बहुत इसको नहीं, मैंने बताया कि दोनों एक जगह पर नहीं गए। दोनों नहीं गए, एक कहीं और गया है, एक कहीं, एक यीशु वाले जगह पे गया, एक कहीं। इसका यह मतलब हो गया
कि गुनाहगार और रास्तबाज एक जगह पर नहीं जाते। क्लियर वाज़ेह हो गया, साफ हो गया यहाँ पर। अब यीशु कहाँ गया है और दूसरा डाकू कहाँ गया है? पहला तो क्लियर हो गया ना, डिफरेंट होगी जगह। अब यीशु ने कहा आज ही, तो यीशु जानते थे इससे पहले कि अगला दिन चढ़ता, क्योंकि यहूदी पहर जो है, यहूदी जो दिन होता था हमारा तो 12 बजे के बाद शुरू होता है ना, पर यहूदी दिन जो है वो 12 बजे नहीं शुरू होता था, वो शाम को शुरू हो जाता था 6 बजे। आज ही तो क्या होगा? फिरदौस में होगा। यीशु ने कहा इससे पहले कि अगला दिन चढ़े, क्या कहा है? बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और दम दे दिया। आगे चल के बताऊंगा कि ये मौत रूह सौंपता हूं, ये भी आगे कलमा भी है, इस पर हम बात करेंगे। अब आज यीशु जानते थे कि मैं अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंपूंगा। जब यीशु मसीह मरे और तीनों डाकू भी मरे। अब जो डाकू जो सिर्फ जिस्मानी रहाई के लिए था, निजात को नजरअंदाज जिसने कर दिया था, क्या कर दिया था? वो कहीं और गया और एक कहीं और गया। अब यीशु को देखें, अब जहां बहुत सी बातें पूरी होती हैं कि वो डाकुओं के साथ मसलूब होगा, अब कलाम क्या बयान करता है? वो कहां जाएगा मरने के बाद? जरा जिसको भी जानना है ना, ज़बूर 68 निकाले, जरा 18 आयत पढ़े, कहां जाएगा वो? क्योंकि ये भी पेशगोई पूरी होनी थी। ज़बूर 68 की 18, जल्दी से देखने टाइम जरा, और मैं इस मामले पर बात करना चाहता हूँ। ज़बूर 68 की 18 है। तूने आलवे बाला को साउथ, तूने बोले तूने आलमे बाला को, ऊंची बात में, तूने मेरे भाइयों, तूने और तू क्या ले गया? अब ये नबूवत थी, क्या थी? ये नबूवत थी। क्या करेगा तू आलमे बाला पर पहले क्या करेगा? कैदियों को। अब कैदी कहाँ है? अब मैंने कहा कि सवाल जवाब के अंदर मैं इस बात को करना चाहता हूँ, कैदी कहाँ है? जरा लेके जाना इस बात को। फिर यीशु की तरफ देखेंगे ना, बहुत से नजरियात है, हम सिर्फ बाइबल की बात करेंगे, ओनली फॉर, हम किसी बंदे की बात नहीं करना चाहते कोई क्या कहता है, हम बिल्कुल टू द पॉइंट, सिर्फ इस पर लंबी डिटेल नहीं, सिर्फ एक एक रेफरेंस के साथ मैं बात करूंगा। अब यीशु ने जब सलीब पर कहा कि तू आज ही मेरे साथ क्या होगा, तो कलाम क्या बयान करता है कि यीशु को पहले कहाँ जाना था? कैदी। अभी आलमे बाला पर नहीं, यीशु का बयान हम पढ़ेंगे कि यीशु क्या कहते हैं। यीशु ने पहले कैदी रूहों में जाना है। कहाँ जाना है? पहला पतरस 3 की 18-19 जरा पढ़ ले। पहला पतरस 3 की 18-19 जल्दी से। कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस, नारास्तों के लिए, रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस क्या किया? एक बार दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। क्या करे हमको? आगे वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया। किसके एतबार से मारा गया? आगे लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। आगे इसी में उसने जाकर, यानी जिस्म में तो वो मारा गया, पर रूह के एतबार से क्या था? आगे क्या हुआ? उसने उन कैदी रूहों में मुनादी की। यहां तक क्या की उन्होंने? अब कलाम क्या कहता था? यीशु के पैदा होने से पहले जो बाकी पेशगोई पूरी हो रही है वो डाकुओं में होगा। अब कलाम की यह पेशगोई भी थी, यीशु मरेगा और कहां जाएगा? कैदी रूहों में जाएगा। अच्छा, फिर पतरस रसूल कहते हैं, अब यीशु मसीह ने क्या कहा? मुकाशफा की किताब, रेवलेशन चैप्टर पहला बाब, उसकी पहले बाब की 18 आयत से अगर देखें तो मैं इसको पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से समाप्त कीजिएगा। मुकाशफा पहले बाब की 18 आयत में, और अगर मैं 17 आयत से पढ़ूं तो लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूं, और जिंदा हूं। मैं मर गया था, तेरे खबरों बाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे रुआ की कुंठियां मेरे पास
कब आई कुंजियां उसके पास? कब आए? जब वो, अब यीशु ने क्या बताया, हमने इस पर पहले भी बात की, अब जरूर पैगाम सुनिएगा। क़यामत के मुर्दों के बारे में मैंने टीचिंग हमने की दी, मैंने यहाँ पे खड़े होकर तालीम दी। लूका के इंजीली बयान में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि 2 पोर्शंस हैं, वो बात भी पूरी हुई, एक अपने पोर्शन में गया, एक अपने में गया। अब यीशु, अब देखें, इसका ये मतलब है कि बहुत से लोग कहते हैं फिरदौस, देखें, अब हमें यीशु की बात पे बिलीव करना है या किसी बंदे की बात पे बिलीव करना है? यीशु की गवाही पढ़ लें। क्या यीशु क्या कहते हैं? आलमे रुआ की कुंजियां मेरे पास है। इसका मतलब ये है कि यीशु ने कुंजियां छीनी है। क्या की हैं? अगर आलमे रुआ में ना जाता, अगर यीशु, देखें, जब यीशु सलीब से ही दोनों चले गए ऊपर, अगर ऊपर दोनों चले जाते, सलीब से चले जाते, तो क्या वो पेशगोई पूरी होती? बोले जरा, होती? नहीं होती। क्योंकि ये इल्म इलाहियात, मैंने पहले कहा कि सिर्फ अगर, अच्छा, मैं ना कई साल ही सोचता था अगर वही मुझे ये कलमा खुदा ने मुझे किसी ने मजमून दे दिया, मैं क्या सुनाऊंगा, यकीन माने। पर मैं अब सोचता हूँ अब मैं कैसे सुनाऊंगा कि इतना कुछ। आए पाक के लिए जोरदार तालियां जाइएगा। आमीन। ये पाक की जरूरत होती है कि वो नचीज बंदे को भी बरकतों से ममूर कर देता है। ये कोई इल्म की बात नहीं, फख्र की बात नहीं, ये रूहुल कुद्स का कमाल होता है कि वो अपने कलाम के भेदों को खोलता है। आमीन। अगर ऊपर से चला जाते दोनों ही ऊपर ही, तो फिर कुंजियां आती। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना के इंजीली बयान के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने 20वें बाब की 17 आयत में क्या कहा? जरा पढ़िए। यीशु ने, यूहन्ना 20:17, जल्दी से, यूहन्ना की 20:17, जल्दी से। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू। क्या कर? अब ये उस दिन की बात है जब यीशु मसीह तीसरे दिन क्या हुए हैं? मुर्दों में से जिंदा हुए हैं। कहा गया तू जिंदा को मुर्दों में। अब कलाम क्या बयान करता है? मैंने औरतों के बारे में भी याद होगा आपको, इतनी औरतें थी, एक टीच मैंने किया था यहाँ पर, अगर आपने लिखा हुआ तो जरूर देखिएगा। एक सवाल का मैंने जवाब दिया था, किसी गैर कौम के शख्स ने सवाल किया था कि फरिश्ते नहीं सिद्धे थे। मैं क्या, चलो उसने तो बड़ा तंज के साथ कहा, लेकिन मैंने दिल पे इसको लिया और मैंने मेहनत की खुदा के कलाम में से, और मैंने डिटेल बताई कि कितने ग्रुप के औरतों की एक लंबी डिटेल थी, عنوان का हिस्सा नहीं है अभी। अब यीशु ने, अब देखें, औरतें चली गई हैं। मरियम मगदलीनी जो है खबर दे के आई है। क्या दे के आई है? क्योंकि औरत थी। यूहन्ना पहले भागा है, लेकिन कब्र में पतरस रसूल पहले गया। उन सारे वाक़यात को आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, अनाजील में पढ़ सकते हैं। अब जब दोनों चले गए, औरतें भी चली गई, औरतों को पैगाम मिल गया कि तू जिंदा को मुर्दों में वो। अब मरियम मगदलीनी एक औरत थी, एक, वो कैसे इतनी फास्ट भाग सकती पतरस यूहन्ना की तरह? अब वो पतरस यूहन्ना खाली कब्र कफन देखकर चले गए हैं। अब मरियम मगदलीनी केली वापस आई और फरिश्ता क्या यीशु फिर उसको मिला है। क्या हुआ है? यूहन्ना 20:17 के अंदर यीशु ने उससे कहा, मुझे, क्योंकि यीशु क्या कह रहा है? जरा बोले, हाँ चुप के बोलो, की कह रहा है? हाँ, ऊपर ऊपर यीशु कह रहे हैं ऊपर। अगर यीशु जाता तो कहता ना मैं ऊपर से आया। यीशु जाता तो कहता ना मैं ऊपर से आया हूं। कहता मैं ऊपर नहीं गया, ना छू, मैं ऊपर नहीं गया। अब क्लियर कि जो यीशु कह रहे हैं मैं उत्ते मुझे ना छू, मैं ऊपर नहीं गया, तो पीछे कोई दलील रह गई, कोई कॉन्सेप्ट रह गया, वो कीदा रह गया पीछे कोई। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर यीशु ऊपर नहीं गया, कुंजियां ली है, चाबियां ली है, कैदी रूह फिर कहां है? जमीन के नीचे। दोनों क्वेश्चन देखे, अब निशानी क्या बयान की गई। अब्राहम कहता तेरे मेरे दरमियान में क्या है? था गड़ा वाकया है, एक गड़ा वाकया है। क्या है?
اب محلے دی ਲੋکیشن کی ہوندی ہے. اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ کے چرچ میں آنا ہے نیا بندہ جو میں کہنا تسی کمیونٹی سینٹر وہ نشانی نہیں ساڈی کی ہے اوسس کمیونٹی سینٹر کی ساڈی. میں کہنا مارکیٹ جاؤ گے سامنے بڑا جہا ہال آئے گا اس نال ہی تھلے اتر جانا کی ہے. ہم ابراہیم کیا نشانی بتا رہا ہے ہمارے رہنے میں کیا ایک بڑا گڑھا واقعہ. گڑھا کہاں ہے کیا گڑھا کیا ہے میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس میں وہ فرشتے قید ہیں جو مکاشفہ کی کتاب 20 باب میں لکھا ہے 1000 سالہ بادشاہی کے بعد آزاد کیے جائیں گے. ابھی بہت سی ایسے دنیا کے اندر وبائیں مصیبتیں آنے والی ہیں اور دنیا کے اندر ایک بڑی ہلچل ہونے والی ہے. دنیا کے اندر ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے لیکن یہ اس وقت ہوگا جب 1000 سالہ بادشاہی کے دن مکمل ہو جائیں گے. آمین. اور پھر تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے شیطان قید سے کھولا جائے گا. ابھی کیا ہوگا ابھی خداوند یسوع مسیح میں ایک جگہ پر موجود تھا کسی شخص نے سوال کیا میں نے جواب اس کو نہ دیا کیونکہ میں ایک ڈیتھ پر تھا تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صفے ماتم پہ بیٹھ کے پٹھیاں سیدھیاں گلاں کر کے بحث و تکرار کرنا. ساڈا کام ہے تسلی دینا کیا کرنا. اور اس کے اوپر بھی ایک پیغام خدا نے کسی نے مجھے دیا کہ تسلی ہم کیسے دیں گے. یہ ایک رویہ ہے تسلی ہم جب کسی کے پاس جائیں اس کو تسلی کیسے دیں کیونکہ ہمیں کئی دفعہ تسلی نہیں دینی آتی. ہم بہت سی کہنے کہ روانہ جو ہے تسلی کسی کو تقویت ہم نہیں دے پاتے. کوئی بیمار توڑ جائے اسی انہوں جانے ہیں تینوں وہ بیماری ہوئی اور مر گیا سی تو بھی سوچی پیار ہے ساری تسلی. دیکھیں یہ ایک رویہ ہوتا ہے تسلی دینا کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا کسی کا دل بڑا کرنا یہ کمال ہوتا ہے. ہم ایسے واقعات اس کو جا کے سناتے ہیں نا بندے کو جی جانے آنو ہے تسلی کٹ دینے ہیں تو یہ ایک رویہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ایک میں بائبل میں سے تعلیم آنے والے وقت میں بیان کروں گا. تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. اس کے اوپر پچھلے دنوں خداوند نے کچھ باتیں مجھے دیں. اب یسوع مسیح اب کہا گیا اس شخص نے کہا میں نے کہا پادری صاحب بات یہ ہے آپ کا عقیدہ آپ کا مبارک ہو کہتا ہے اگر یسوع اگر ایمانداروں کا پوشن اوپر چلا گیا ہے تو پھر یسوع کو آنے کی کیا ضرورت ہے. سوال کیا کر رہا ہے اگر ایمانداروں کا پوشن تو یسوع کو آنے کی اب انڈرسٹینڈ کریں ذرا. روحوں کو اوپر جانا قیامت ہے کہ روحوں کا بدن میں زندہ ہونا قیامت ہے. ذرا دھیان سے سنیے. روح اگر اوپر چلی جائے تو کیا قیامت تو نہیں ہو رہی. پہلے جب یسوع آئے گا تو کیا کام ہوگا مردے کیسے زندہ ہوں گے. روح تو مرتی نہیں ہے. اب دیکھیں روح بدن میں آئے گی یسوع آئے گا تو روح آئے گی. انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں. اب جب مقدسین جو ہیں ان مقدسوں کی روحیں کہاں چلی گئی ہیں آسمان پر چلی گئی ہیں. گناہگاروں کی کیا رہ گئی ہیں نیچے رہ گئی ہیں. اب کہتا ہے اگر یہ روحیں اوپر چلی گئی ہیں تو پھر یسوع کو آنے کا کیا مقصد ہے. سوال یہ کر رہا ہے کہ اگر روحیں اوپر چلی گئی ہیں تو یسوع کا آنے کا کیا مقصد ہے. تو بھائی روحوں کے اوپر جانے سے قیامت نہیں ہوتی روحوں کے بدن میں آنے سے قیامت ہوتی ہے. آمین. کیسے ہوتی ہے بدن میں آنے سے قیامت ہوتی ہے. آمین. اس لیے خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہا تو آج ہی کیا ہوگا میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور یہ وعدہ خداوند کا میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. آمین. کس کے لیے ہے میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. کیا ہوگا تو میرے ساتھ کس کے لیے میرے لیے. یسوع آج مجھے کہہ رہا ہے تو میرے ساتھ پر کس رویے کے ساتھ فردوس میں ہوں گے. اس ڈاکو والے یا اقرار والے. اچھا آپ دیکھیں ایک اور بات ہے کیا 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 یہ ڈاکو جو اقرار کر رہا ہے اب کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے اقرار کیا ہے اور اس کے اقرار کے اندر کفارے پر ایمان ہے. کیا ہے پر ہمیں یہ واضح نظر نہیں آتا کہ اس نے پانی کا بپتسمہ لیا یا کچھ ایسا نظر نہیں آتا. نظر نہیں آتا. آ رہا نظر نہیں. اب یسوع نے کیا تعلیم دی تھی نیکودیمس کو کیا کہا جب تک تو
तो खुदा की बादशाही में क्या? अब ये जरा तलीम को भी रखें सामने, अब मैं इसका भी जवाब देना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से। अब तू नए सिरे से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं सकता। ओके, अब जरा अंडरस्टैंड करें, इस डाकू ने जब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया तो क्या इसके पास वक्त था कि वो इसका ऐलान कर सकता था? वक्त, पर हमारे पास वक्त है। हमारे पास क्या है? इसलिए आइए, अगर हमारे पास वक्त है, हम इकरार भी करें, हम नए सिरे से पैदा भी हों, हम यीशु के साथ जिंदगी भी गुजारें। आमीन। हमारे पास क्या है? वक्त है। आमीन। और इस वक्त का क्या उठाना है? हमें फायदा उठाना है। आमीन। इस वक्त की हमने कदर करनी है। कलाम में क्या है? वक्त को गनीमत जानो। क्या करो? वक्त को। इसलिए अगर वक्त है, हम कलाम सुन रहे हैं, अगर फिर भी डिले करते हैं तो फिर हम मुजरिम होंगे। आए, अपनी आंखें बंद कीजिएगा, अपने हाथों को उठाइएगा, खुदा का शुक्र कीजिएगा। यीशु ने कहा, मैं वो कलीसिया बनाऊंगा जिस पर आलमे रवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। खुदा का शुक्र, उसने वादा किया मुझसे आपसे, तो आज ही मेरे साथ, तो आज क्या होगा मेरे साथ? तू मेरे